الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری ماؤں اور میری بیٹیوں، آج کا عنوان ہے ہمارا ایک مسلمان کی خصوصیت اور اس کی کیا صفات ہیں۔ تو اللہ تعالی عز و جل نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 34 35 36 میں ان کی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی جو صفات ہیں وہ بیان کی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی ڈے ٹو ڈے یعنی روزمرہ زندگی جو ہے اس کے متعلق اللہ نے کچھ بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلی آیت تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آپ کی کوشش اور محنت اور مشقت جو ہے، آپ کی دوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے کام کرو، ایسے وقت اپنا گزارو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش تمہیں میسر ہو۔ اور دوسری بات فرمائی وجنت، اور اس جنت کی طرف اپنی دوڑ لگاؤ، اپنی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نے متقیوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ جنت جو ہے یہ اچھے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک صفت ہے مومن کی کہ وہ جنت کی تلاش میں اور اس کی جستجو میں اپنے اوقات گزارتا ہے۔
دوسری بات یہ بتائی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے 24 گھنٹے کے شریری گھنٹے وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اسے کیسے میسر ہو، کن الفاظ سے، کن کاموں سے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے، اس سے جناب وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی اگلی چند صفات ذکر کی ہے، تقریباً 10-11 صفات ہیں یہ ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ تنگ دستی میں اور خوشحالی دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور یہ ان کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو اس پر کنٹرول کرتے ہیں، اس پر قابو رکھتے ہیں، غصے کو بے جا استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ جب غصہ آتا ہے تو غصے میں انسان جو ہے وہ حیوانیت کے درجے میں چلا جاتا ہے، اس کی عقل جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے اور عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ قتل بھی ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے شہوت آتی ہے، اسی کی وجہ سے آدمی بدکاری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حرام کرتا ہے، یہ غصے کی وجہ سارے مصیبتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے پر کنٹرول کرتا ہے، والکاظمین الغیظ، اور اس کے بعد ایک صفت یہ فرمائی والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر لوگوں کی غلطیاں ہو جائیں، کوئی اس کو گالی بھی دے دے، کوئی اس سے زیادتی بھی کرے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، عفو کرتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتا، لوگوں کے اوپر خواہ زیادتی نہیں کرتا۔ یہ مومن مسلمان کی صفت ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں۔ ہم ایک آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ہر قسم کی گالیاں دیتے ہیں، ہمارے آفیسر ہیں، ہمارے سیاستداں ہیں، ہمارے اور لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آ کر وہ فحش قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں۔ ہمارے نیب ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیاں کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو یعنی خوار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو اور ان کی کمزوریوں کو اس سے درگزر کرتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا طریقہ کار اب یہ نہیں رہا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت سی مسائل، بہت سی مصیبتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے سربراہ ہیں، سرکردہ ہیں، ان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور صبر سے کام لیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے جو بڑے بڑے رؤساء ہیں اور سیاستداں ہیں، ان کے اعمال کو آپ دیکھیں، ان کی سیاست کس طرح ہے، کس طرح وہ بے صبری سے گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ایک مسلمان کا؟ ہم اپنے مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ کے نام سے، اور پھر ہمارا آئین بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ قرآن کے مطابق تو یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کیا جاتا ہے، لوگوں کو خوار نہیں کیا جاتا، لوگوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو شرافت دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس در افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دعویٰ بھی اسلام کا کرتے ہیں، دعویٰ بھی مسلمانی و نیکی و تقوی کا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے کرتوت جو ہیں، وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی صفت کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، اور دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، لوگوں کے خطاؤں کو، غلطیوں کو ڈھونڈ کر نہیں خوار کرتا بلکہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی، مسلمان کی صفت۔ اس کے بعد کچھ اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست صفت فرمائی، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
اللہ اکبر. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. اللہ اکبر. مومن کی یہ بھی ایک صفت ہے، ایک مسلمان کی، ایک اچھے مومن کی صفت یہ بھی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی فاحش ہو جائے، مثلا زنا ہے، چوری ہے، یا کوئی اور غلط کام اس سے ہو گیا ہے، یہ بے علمی بھی ہو جاتا ہے، جہالت میں ہو جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے، یا کسی صورت میں بھی اس سے اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی ہو وضاحت سے، صراحت سے، یا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا کسی اور کو، گفتگو میں، عمل میں، خیرات میں، صدقات میں کسی اور کو جناب شامل کر لیا اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی اور شریک ٹھہرا لیا، تو اسے کہتے ہیں ظلموا انفسہم، اپنے اوپر اس نے ظلم کیا کہ شرک کا کوئی حصہ تکبر کیا ہے، یا فخر کرتا ہے، یا ریا کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اسے شرک خفی کہتے ہیں. تو یہ شرک خفی بھی بہت بری چیز ہے اور یہ معلوم ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ایک صفت کیا ہے مومن کی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے اسے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس غلطی کا ازالے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اللہ سے. اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما، اے اللہ میں پھر نہیں کروں گا. اور اس کے ازالے کے لیے اگر کسی کا مال کھایا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، تو اس سے جا کر ملے اور اس سے معافی مانگے، اسے اپنے غلطی کا احساس ہو اور اس سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو یہ بھی ایمان و یقین ہوتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. گناہ معاف کرنے والا تو صرف اللہ عز و جل ہے. اللہ کریم نے ہمیں قرآن میں تمام انبیاء کے واقعات بتائے. آدم سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. نوح علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، معاف کر دیا. اسی طریقے سے بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے، ان سے غلطی ہو گئی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو غلطی ہوئی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ایک قبطی کو تھپڑ مارا، وہ بیچارہ بس مر گیا. تو غلطی تو ہو گئی نا لوگوں کے ذہن میں بھی اور ویسے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے فوراً اس نے معافی مانگی، اے اللہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، من عمل الشیطان، یہ تو غلط ہو گیا، یہ میں نے تو تھپڑ مارا، یہ تو مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستغفروا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، فغفر لہ، تو ہم نے معاف کر دیا. یعنی یہ طریقہ کار ہے کہ اگر غلطی ہو جائے آپ سے کسی وجہ سے بھی، تو پھر اس کا ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی استغفار کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور اسے یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اس گناہ کو معاف کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی عفو کرتا ہے، اللہ ہی معاف کرتا ہے. فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ایک صفت مسلمان کی یہ بھی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا. گناہ جب اس سے ہو جائے تو پھر اس پر اصرار نہیں کرتا، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو. تو یہ جو ہے صفت ایک مسلمان کی، ایک مومن کی یہ ہے کہ اگر غلطی کسی وجہ سے ہو گئی ہے، مثلا بھول کر ہو گئی ہے، جہالت سے ہو گئی ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں تھی، یا غصے میں آ کر اسے کوئی غلطی کام کر لیا، شہوت میں آ کر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، مثلا زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، حرام کاری
کوئی ایسے کام ہو گیا جو کہ اللہ کی نافرمانی کے درجے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصرار نہیں کرتا، وہ دوام نہیں کرتا، بلکہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا یہ پختہ ایمان ہوتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو غلط کام اس نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتا۔ جو ہی اس کو علم ہو جائے، وہ ہم یعلمون، جو ہی اس کو علم ہو جائے کہ یہ تو غلط کام تھا، میں نے غلط کیا تھا، تو اس کو استغفار سے اپنے گناہ معاف کراتا ہے اور اس پر اصرار نہیں کرتا، پھر اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ صفات تھی تقریباً 8-9 صفتیں مسلمان کی۔ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ کیا جب ہمیں غصہ آتا ہے تو کیا ہم اس غصے کو پی جاتے ہیں یا لوگوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں؟ یا عافین عن الناس، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، تو کیا ہم لوگوں سے درگزر کرتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے خامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ عافین عن الناس، وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ نے فرمایا کہ اللہ یحب المحسنین، ایسے اچھے لوگوں سے اللہ پیار بھی کرتے ہیں، اللہ محبت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہو ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں پیار کرے، اللہ ہمیں محبت دے، تو پھر ہمیں اس قرآن کی آیات کے مطابق کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کا بھی سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کی صفات ہم نے قرآن کی ذکر کی ہے، ایسے صفات والے مومن اور مسلمان کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ان کو سب سے بڑی جو چیز ملے گی، ان کا جو ریوارڈ ہوگا، ان کا جو اجر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ سب سے پہلے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کی بخشش ہوگی۔ جتنے بھی ان کے گناہ ہیں، جن کی غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر کے ان کو بخش دے گا اور ان کو اجر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ جنات، اور ان کے اجر جو ہے وہ جنتیں ہیں، اور ایسی جنت ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ انسان کی خواہش ہے کہ اس کے قریب پانی ہو، نہر بہتی ہو، ایک نہر یعنی رواں دوا ہو، ایک نالی سفید پانی کی خوشبودار پانی اس سے گزرتا ہو ایک محل میں، تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار ہمارے گھر میں پانی بہتا ہے، اتنا صاف ستھرا پانی ہے۔ لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو پانی بہت اچھا، بہت صاف ہے، اور وہ تو نہر کی طرح بہتا ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری صفت ہے، ہماری فطرت ہے کہ ہمیں خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں پانی ہو، پھر اس کے پانی کی برکت سے پھل ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، گھاس ہوتے ہیں، سب جو انسانی فطرت کے لیے وہ اچھی لگتی ہے۔ پھول اچھے لگتے ہیں، خوشبو اچھی لگتی ہے، درخت اچھے لگتے ہیں، تو یہ پھول اور پھل یہ تمام چیزیں انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جنت میں یہ ایک نہریں بہتی ہوں گی اس میں، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہے ریوارڈ، یہ ہے اجر مومن کا، جن کی صفات اللہ نے بتائی۔ یہ تقریباً 10 صفتیں ہیں، اور ان کو اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ہم نے ذکر کی ہیں کہ تنگی میں اور فراخی میں، یعنی آبادی میں اس کے پاس اگر پیسہ زیادہ آ گیا یا نہیں ہے، کم ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا اپنے اوپر ظلم کر لیا یا کسی وجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں
اور کون ہے اللہ کے سوا کو جو گناہوں کو معاف کرے؟ یہ اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اپنے اس غلط کاموں پر اصرار بھی نہیں کرتے، جو ہی ان کو علم ہو جائے کہ یہ کام میں مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اس پر اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ اس کو نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کی سہولت کے لیے سب کچھ ہوگا۔ جنت کی بہت سی صفتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا ان کی خطاؤں کو، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ کیا ہی اچھا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عمل کرتے ان چیزوں پر۔ فرمایا اجر العاملین، جو لوگ عمل کرتے ان چیزوں پر ان کے لیے ریوارڈ اور اجر جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے یہ صفتیں اپنانی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بخشش کے حقدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم مسلمان پاکستانی خاص کر جو آج کل ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف خرافات کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور خوار کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اس قسم کی جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی، اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر درگزر کرے تو ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، ماحول میں محبت کے ایک پھول کھلتے ہیں، نفرت کے پھول نہیں کھلتے، محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ اگر لوگوں کو معاف کیا جائے، لوگوں سے لوگوں کی خامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ذلیل کیا جائے تو اس سے نفرت پھیلتی ہے، اس سے محبت نہیں پھیلتی۔ ان سے درگزر کیا جائے۔ ہمارے پاکستان میں خصوصیت ہے اور مسلمان ملکوں میں عام میں یہی مصیبت ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے جو اللہ نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو صفتیں مسلمان کی بتائی ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں اور کس قدر مصیبتیں مسلمان ملکوں پر وارد ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ صفتیں جو مسلمان کی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی۔ تو اللہ نے فرمایا اب تم اپنے کرتوتوں کا مزہ خود ہی چکھ لو، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خوار کرتے ہیں، قتل و غارت گری بازار گرم ہے تمام مسلمان ملکوں میں، صرف اس لیے کہ قرآن کی ان آیات پر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ خود ان کے اعمال کا نتیجہ، زہر کھانے کا نتیجہ موت ہی واقع ہوتی ہے۔ زہر کا نتیجہ جو ہے وہ بیماری اور تکلیف ہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ گناہ جو ہے یہ ایک زہر ہے جو اگر آپ نے کر لیا ہے تو پھر اس زہر کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے ان کاموں سے آپ کو بچنا چاہیے اور وہ صفتیں اپنانی چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔